یعنی مسلمان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تقوی کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ نہ متقی ہے نہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تقوی کا معنی، لیکن نہایت اہم موضوع ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، اور اہم اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور جنت کی کنجی جو ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی تقوی متقی شخص کے لیے جنت بنائی گئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو تقوی کا معنی جاننا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آج کا برائے نام مسلمان تقوی کا معنی، بلکہ دین کی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی حقیقت ہو، اور تمام اہم باتیں ہم اس کا معنی یا تو نہیں جانتے، یا غلط سمجھ لیا ہے، یا محدود کر لیا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ تقوی بھی ہے۔ بہرحال اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے بات کرتے ہیں۔ لیکن تقوی احتیاط کو کہتے ہیں، متقی بچنے کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا معنی جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو بچنا کس بات سے؟ یعنی جب ہم تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دو باتیں اہم ہیں، کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے، اور نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یا نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے بچنا، یا اس کا احساس ہونا کہ میں نے اس سے بچنا ہے۔ دونوں باتیں اہم ہیں۔ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو تبھی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوگا ان کی جگہ جنت نہیں ہے بلکہ دوزخ ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، آج کے مسلمان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ہر وہ چیز، ایک بات میں بنیادی طور پہ کہوں کہ جس چیز کا بھی تعلق باطن سے ہو تو اس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ اہم ہے۔ دیکھیں، اسلام ہے، قرآن ہے، تقوی ہے، ذکر اللہ ہے، اور آخرت ہے، اور عبادت ہے، یہ ساری باتیں، رسالت ہے، رسالت کا مدعا ہے، یہ ساری باتیں ہم نہیں جانتے، یعنی اس کی حقیقت نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی حقائق ہیں اور بنیادی باتیں ہیں جو جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہماری ساری جانکاری دنیا تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، او کما قال، کہ یہ
لوگ کون جو غافل ہیں، یہ دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو آخرت ہے اس سے غافل ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آخرت کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی مطلب ایک پریشان کن صورت، کیونکہ جہاں آپ نے جانا ہے اس کے متعلق نہ آپ کے پاس معلومات ہیں اور نہ معلومات حاصل کرنا، آپ نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کہ بھئی کیا ہے۔ یہ اپنی جگہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، یعنی آج کا مسلمان۔ تو اسی وجہ سے جو بات ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں، ہماری دنیا کے بارے میں جو بھی ضروریات زندگی ہیں، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، اور اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک عام رویہ ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے کپڑے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر گرم کپڑے جو بھی ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ لحاف ہے، کمبل ہے، وہ گرم کپڑے ہیں سیزن کے حساب سے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کے لیے پھر ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ بھی ہے ایک عام بات ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ انسان صرف ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کی جسمانی ضروریات ہو، مادی ضروریات ہو، بس۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ابھی میں نے آیت سنائی نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آپ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں۔ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، یہ بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب تک یعنی مسلمان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تقویٰ کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ نہ متقی ہے نہ بن سکتا ہے۔ دو باتیں میں نے، یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے، تقویٰ، اب وہ تقویٰ کے بارے میں سوچے بھی نہیں، حالانکہ تقویٰ کی صفت جو ہے وہ بہت بنیادی ہے۔ قرآن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی۔ تو ہم پہ تو اپنی مرضی غالب ہے، ہم تو نفسانی خواہشات کے بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، تو خیال آخرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ متقی نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم جو اسلام کے کام کر رہے ہیں، آج کے مسلمان جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو یہ جو کام بھی کر رہے ہیں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا کہ ہم کسی نہ کسی انداز میں 5 بنا کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 بنیادی دین کے ستون ہیں، تو ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں،
زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسی بھی ہو، حج یا عمرہ، اور سب کچھ کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم متقی نہیں ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم نہ متقی ہیں نہ بن سکتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.